نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ آج 7واں روزہ ہے اور آج ہم 7ویں پارے کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 کرنے جا رہے ہیں۔ آیت کو میں پڑھتی ہوں۔ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ہی ڈرو۔ الَّذِي انتم بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ کھانا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے اور جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارا دین اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں دیکھیں نماز روزہ ہی نہیں بتائے گئے بلکہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی جو ضروریات ہیں جیسے کھانا پینا اور اس کے متعلق بھی بہت اچھے طریقے سے تاکید فرمائی گئی ہے۔ اور کیا آیت میں حکم دیا جا رہا ہے؟ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ کیا؟ کہ تم کھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا حلال اور طیب۔ اور اگر دیکھا جائے تو کھانے سے متعلق حکم کیوں آیا؟ اس لیے کہ جو کھانا پینا ہے وہ مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس میں 2 باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، حلال اور طیب۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حلال کیا ہے اور طیب کیا ہے۔ حلال میں آ جاتا ہے، یعنی 2 شرائط یہاں پر بتائی جا رہی ہیں نا، کھانے کا حکم جو آ رہا ہے اس سے متعلق 2 شرائط ہیں کہ جو بھی چیز تم کھاؤ گے وہ حلال ہو اور دوسری طیب ہو۔ تو حلال میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ وہ مطلب کہ چوری کی نہ ہو، ظلم سے نہ حاصل کیا گئی ہو، مال حاصل کیا گیا ہو، غصب کر کے نہ حاصل کیا گیا ہو، اور جو گوشت ہو وہ بھی تمہارا حلال جانور کا ہو۔ اور طیب میں، یعنی طیب کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، اور طیب میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو چیز تم کھا رہے ہو وہ پاک ہو، صاف ستھری ہو، ناپاک نہ ہو، گندی نہ ہو، گلی سڑی نہ ہو، اور جب انسان اس میں بدبو نہ ہو، کھانا کھانے والے شخص کے اوپر ناگوار اثر نہ چھوڑے۔ اور دوسرا یہ کہ حلال ہو تو ذریعہ آمدنی بھی اس کا حلال ہی ہو۔ مثلا جیسے اگر بکری ہے، دیکھیں اس کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بکری چوری کی ہوگی تو وہ طیب نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا طیب میں کیا ہے کہ جہاں سے وہ حاصل جو ذریعہ آمدنی ہے وہ بھی حلال ہو۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گلا سڑا جانور، گلی سڑی کوئی بھی چیز جو ہے کھانا، وہ تقویٰ کی علامت نہیں ہے۔ کہ اکثر ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہوتا ہے کہ فروٹ وغیرہ ہوتا ہے اور تھوڑا بہت وہ خراب بھی ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کہے کہ آپ پھینکوں گا اور یہ ضائع ہو جائے گا اور میں کھا لیتا ہوں، تو یہ تقویٰ کی علامت نہیں ہے۔ گلی سڑی چیز نہیں کھانی چاہیے، یہ طیب میں نہیں ہے۔ یہ طیب کی جو کھانے کی جو شرائط ہے نا وہ پھر پوری نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ چیز جو ہمارے بدن کو نقصان پہنچائے ایسا کھانا کھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور حلال اور طیب کھانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب جب بھی حلال کی بات ہوگی تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ حلال کیا ہے، اور جب بھی طیب کی بات ہوگی تو 2 اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے۔ تو کیا ہے؟ جو حلال اور طیب کھانا یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے کہ ایک مومن اور ایک غیر مومن کے طریقہ زندگی میں فرق کرتا ہے کھانا، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ حلال اور حرام کا بڑا
پابند ہوتا ہے. لیکن جو غیر مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا یا غیر مسلم ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا. وہ صرف اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے دل کی پسند کو جو ہے نا وہ رکھتا ہے سامنے، اپنے زبان کے ذائقے کو سامنے رکھتا ہے. جیسے جنکس فوڈ ہیں، اب ان میں فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں، لیکن بس مزہ ہے تو کیا ہے جی، کھا لیتے ہیں. اور قرآن مجید میں بھی حلال اور طیب کا ذکر آیا ہے کہ سورہ نحل میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے، وہی کھاؤ اگر واقعی ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو. اور دیکھیں کیا ہے کہ حلال کھانا جو ہے وہ جہاں پر ایک طرف مومن کے ایمان کی علامت ہے، تو وہاں پر حلال کھانا عبادت بھی ہے. کیونکہ صرف نماز روزہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اگر ایک شخص حلال اور طیب کھانا کھاتا ہے اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتا ہے. اور جس طرح عبادات پر اجر ملتا ہے نا، اسی طرح اس میں بھی اجر ملتا ہے. سورہ بقرہ میں آتا ہے، اے لوگوں، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب کیوں دیکھیں کھانے کا ذکر، حلال اور پاکیزہ کھانے کا ذکر، اور شیطان کے قدموں کی پیروی. اس لیے ان دونوں کا تعلق ہے کہ جو شیطان ہے نا، وہ انسان کو اسی رستے سے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ انسان جو ہے نا وہ کہ یہ کمزوری ہے کھانا پینا. جس طرح مال کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے نا، اسی طرح کھانے کی محبت بھی اور کھانے کا شوق بھی انسان کے دل میں ہوتا ہے. اور جس انسان کے اندر ایک حرام کا لقمہ بھی چلا جائے، یا جو انسان ایک حرام کا لقمہ بھی کھا لیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلا امتحان ان کا کھانے سے ہی ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کا پھل کھانے سے روکا ہوا تھا. لیکن شیطان نے بہلا پھسلا کر خوبصورت کر کے ان سے وہ جو ہے نا وہ پھل جو ہے ان کو کھلا دیا. اور اسی طرح شیطان ہمیں اس دنیا میں بہت سی چیزوں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے، ان کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. ہم دنیا میں بھی اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ہم اپنی صحت سے بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آخرت میں بھی ہم جو ہے وہ نقصان ہی نقصان اٹھائیں گے. تو لہٰذا کیا ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو طیب کی بات ہو رہی ہے نا، حلال اور طیب کھانا، پاکیزہ کھانا، تو پاکیزہ کھانے کی مثال ایک حدیث میں کس طرح بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. وہ مومن جو کیا کرتا ہے؟ پاکیزہ کھانا کھاتا ہے. مومن کی مثال پاکیزہ شہد کی مکھی کی طرح ہے. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پھول، پتی یا ٹہنی پر جا کر بیٹھتی ہے، نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے. یعنی جہاں سے وہ اپنا فائدہ لے رہی ہے نا، اس جگہ کو نقصان نہیں پہنچاتی، فساد نہیں برپا کرتی. تو اسی طرح ہمارے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے کہ انسان جو ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے نا، جن ذرائعوں سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، اپنا کھانا حاصل کرتا ہے، سمندر ہے، زمین ہے، اپنا رزق حاصل کرتا ہے، تو وہ اس میں فساد برپا نہیں کرتا، ان چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیتا. اور دیکھیں تو شہد کی مکھی اگر غلطی سے کسی ایسے پودے یا ٹہنی یا پتی پر جا بیٹھے جو زہریلی ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ جو دوسری مکھیاں ہیں اس کو پہچان جاتی ہیں، اور وہ اس کو چھتے میں داخل ہی نہیں ہونے دیتی اور اس کو باہر ہی مار دیتی ہیں. یعنی کیا کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو مکھی ہے یہ زہر سے اٹھ کے آئی ہے، تو اب وہ اس کو اپنا جو شہد وہ تیار کر رہی ہیں چھتا، اس کے اندر نہیں آنے دیتی کہ کہیں اس میں زہر نہ یہ شامل ہو جائے. تو مومن جو ہوتا ہے، اور پھر اسی لیے شہد کی تعریف دیکھیں قرآن مجید میں بھی کی گئی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بننے کا پورا پروسیس بھی بتایا ہے، اور شہد کے بارے میں یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ وہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور پاکیزہ ہوتا ہے.
تو جو مومن ہے وہ بھی اپنے کھانے میں اپنے اندر ایک بھی باہر سے غلط چیز نہیں آنے دیتا. جس طرح شہد کی مکھی باہر سے کوئی زہر سے اٹھی ہوئی مکھی کو اپنے چھتے پر وہ نہیں آنے دیتی. عبداللہ ابن عمر العاص روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اندر 4 خصائل پائے جاتے ہوں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا غم نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک ہے امانت کی حفاظت، دوسرا ہے سچی بات، تیسرا ہے حسن فطرت اور چوتھا ہے رزق کی پاک دامنی. یعنی یہ 4 چیزیں جس کو مل گئی نا اس سے سمجھ لو دنیا کی ہر چیز مل گئی. اب اگر کوئی کمی ہے تو اس پر غم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایک انسان حلال اور طیب کھانے کی فکر چھوڑ دیتا ہے اور بالکل غور نہیں کرتا، جو آیا کھا لیتا ہے، تو یہ قرب قیامت کی علامات میں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال یا حرام کس ذریعے سے مال کمایا. اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال اور طیب کھانے کا خیال رکھتے تھے. ام عبداللہ انہوں نے افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک دودھ کا پیالہ بھیجا، اور اس دن جو دن تھا وہ کافی لمبا تھا اور گرمی بڑی سخت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو قاصد جو انہوں نے بھیجا تھا اس کو دوبارہ واپس بھیجا اور کہا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ تم نے یہ دودھ کہاں سے لیا ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اپنی بکری کا دودھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ قاصد کو بھیجا اور کہا کہ پوچھ کے آؤ بکری کہاں سے خریدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنے مال کے عوض یہ بکری خریدی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا. اور پھر اگلے دن کیا ہوا کہ وہ ام عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، طویل دن تھا اور سخت گرمی تھی، اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا پیالہ بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قاصد کو واپس پلٹا دیا میری طرف ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ طیب چیز کھائیں اور نیک عمل کریں. تو لہٰذا کیا ہم نے سیکھا کہ طیب سے مراد یہ ہے کہ وہ حلال ذریعے جن سے مال حاصل کیا گیا ہو، کوئی چیز حاصل کی گئی ہو. یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سورس ہے وہ بھی ہمارا پاکیزہ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور روایات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتی ہے کہ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو ایک عورت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لے آئے، کھانا پیش کیا گیا، آپ نے ہاتھ بڑھایا اور لوگوں نے بھی ہاتھ بڑھائے اور کھانے لگے. اور ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لقمہ اپنے منہ میں گھمائے جا رہے ہیں مگر نگل نہیں رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے. یعنی یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے بطور وحی پتہ چل گئی ہو، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخص کا دل صاف شفاف ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ الہام بھی ڈال دیتے ہیں اور عام بندہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا. تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلوایا اور تو اس سے پھر پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے ہے. تو اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے بقیع کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ بکری خرید لائے لیکن نہ ملی. پھر میں نے ہمسائے کی طرف بھیجا جس کے پاس ایک بکری تھی اور میں نے کہا تم جس قیمت پہ تم نے خریدی ہے اسی قیمت پہ مجھے یہ بکری دے دو، لیکن اس نے بھی مجھے نہ دی. پھر میں نے اس کی بیوی سے کہا تو اس نے مجھے دے دی. یعنی مالک نے نہیں دی تھی، بیوی سے اس نے کہہ کر بکری جو ہے نا وہ دے دی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو دے دو. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھایا اور نہ صحابہ کو کھانے دیا. یعنی مالک کی اجازت کے بغیر جو ہے، یعنی شوہر کا ہی مال تھا تو بیوی نے شوہر کی اجازت کے بغیر بکری اس کو دے دی تھی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے پتہ چل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بکری کا گوشت بھی جو ہے وہ اپنے اندر جانے نہ دیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں دوسرے صحابہ کو کھانے دیا اور اس کو قیدیوں کو ڈلوا دیا، قیدیوں کو بھجوا دیا.
یعنی کتنا دیکھیں کہ ایک جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے کھانے پینے کے معاملے میں بڑا ہی جو ہے وہ توجہ رکھتا ہے، دیکھتا ہے، چیک رکھتا ہے. حتیٰ کہ گھر میں تو چلیں حلال، خود جو ذریعہ ہے وہ تو حلال ہے ہی ہے، لیکن باہر سے بھی اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس پر بھی چیک رکھنا کہ آخر یہ کہاں سے آ رہی ہے، اگر انہوں نے لائی ہے تو کس طریقے، کیا ان کا سورس آف انکم ہے جس سے انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ بھیجی ہے. اور اگر صحابہ کا طرز عمل دیکھیں تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ ایک بہت پیارا جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا. وہ غلام روزانہ انہیں خراج دیا کرتا تھا. خراج کیا ہوتا ہے کہ یعنی کمائی لا کر دیا تھا. اور اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا وہ اپنے مالک کے لیے کوئی کام کر کے آمدنی جو لاتا ہے وہ جائز اور حلال ہوتی ہے. تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق کا غلام تھا اور وہ کام کرتا تھا اور اس کی آمدنی لا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا کرتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ کوئی چیز لایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیش کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو کھا لیا. اور پھر اس غلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا تھا، یعنی جو میں جو چیز لایا تھا یہ کہاں سے لایا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے پوچھا کہ کہاں سے لائے تھے. تو اس نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندے کے لیے کہانت کی تھی. کہانت ہوتا ہے یہ جو قسمت کا حال اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، میں نے کہانت کی تھی حالانکہ مجھے کہانت آتی نہ تھی. تو جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کی تفسیر میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ حرام چیز میں آتا ہے. ٹھیک ہے، قسمت کا حال معلوم کرنا اور یہ ساری چیزیں. وہ کہتا ہے کہ حالانکہ مجھے آتی نہ تھی لیکن میں نے ایک بندے کے لیے کہانت کی تھی، یعنی میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا. اب وہ مجھے ملا ہے اور اس نے مجھے میری اجرت دی ہے، اس کام کی مجھے اجرت دی ہے اور یہ چیز بطور یہ چیز مجھے دی ہے اور یہ میں آپ کے لیے کھانے کے لیے لایا ہوں. کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتا چلی انہوں نے اپنے گلے میں انگلی ڈالی اور سارا اپنے پیٹ کے اندر جو موجود کھانا تھا وہ قے کے ذریعے باہر نکال دیا. یعنی اتنے سینسٹیو تھے کہ کوئی حرام کا لقمہ میرے پیٹ کے اندر نہیں جانا چاہیے. اور حلال اور طیب کھانے کا اللہ تعالیٰ کیوں یہاں پر حکم دے رہی ہے؟ کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اور حرام کے درمیان کسی حلال چیز کو آڑ بنائے رکھو. جس نے ایسا کیا وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ رکھے گا. یعنی کیا ہے کہ دین بھی محفوظ رہتا ہے جب انسان حلال پر قائم ہو جاتا ہے نا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے لگتا ہے تو اس کا دین محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی عزت بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور نیک عمل کرنے میں مدد ملتی ہے. کیونکہ کھانا جو ہوتا ہے وہ انسان کے مزاج پر، اس کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے. تو کیا ہے، نیک اعمال میں مدد ملتی ہے. اور اس کے علاوہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کیا؟ حلال چیز جو کھانا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی چابی دعا ہے. یہ یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی جو چابی ہے وہ دعا ہے. یعنی خزانہ ہے اور اس کی چابی دعا ہے. اور حلال کا جو لقمہ ہے وہ اس کے دندانے ہیں. حلال کے لقمے اس چابی کے دندانے ہیں. اور ہمیں پتا ہے کہ اگر چابی کے دندانے نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، چابی لاک نہیں کھلتا نا. تو لہٰذا جو اعمال کی قبولیت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا. تو اگر کیا حلال اور طیب کا اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ قبولیت کے درجے کو پاتا ہی نہیں ہے اگر اس میں ہمارا کھانا جو ہے وہ حرام کا ہوگا. اور اس کے علاوہ حلال اور طیب کھانے والے شخص کا جو دل ہوتا ہے نا وہ نرم ہوتا ہے کیونکہ کھانا انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے کیونکہ انسان تقوی اختیار کر رہا ہوتا ہے نا. اس کے علاوہ حلال اور طیب کھانے سے عمر میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے. جس ایک مفہوم ہے کہ جس کا جسم سود سے پلہ بڑا ہو وہ آگ کے زیادہ لائق ہے. اور حرام کھانے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کے نقصانات پتہ ہوں گے تو تبھی ہم اس سے بچ سکیں گے کہ حرام کھانا جو ہے وہ کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے.
کیونکہ جو شخص حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے نا، کسی بھی چیز کا، اور وہ توبہ نہیں کرتا اور وہ مر جاتا ہے، تو سمجھو کہ وہ اپنے پیچھے کیا ہے، جہنم کا جو ہے وہ زیادہ راہ چھوڑ گیا ہے. کوئی حرام مال کمایا ہوا تھا، وہی حرام مال سے جو ہے پلی بڑی اولاد وہ چھوڑ گیا ہے. تو اب کیا ہے، جہاں پر نیک شخص کی نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنی رہتی ہے، اسی طرح جو حرام کھانے والا شخص اور حرام پر پلی بڑی والی اولاد جو ہے وہ جہنم کی زیادہ راہ ہوتی ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے اس کی چیز کی طرف توجہ دلا رہی ہے، کیونکہ انسان کے اندر نا اس چیز کی جو ہے وہ خواہش ہے، فطرتاً اس کے اندر خواہش رکھی ہوئی ہے. تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو فیڈ کروانے کے لیے، اولاد کی خاطر کیا کرتا ہے، ہر جائز اور ناجائز کام جو ہے وہ کرتا ہے، لوگوں کے مال ہڑپ کرتا ہے، قبضے کرتا ہے، غصب کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے. اور کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جہنم کا زیادہ راہ اپنے لیے تیار کر رہا ہے. اور حرام کھانے کا نقصان کیا ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے. بظاہر آپ کو لگتا ہے بڑا مال آ رہا ہے جی، بڑا مال آ رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس جا کر پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کدھر سے آیا کدھر گیا. کوئی سخت اللہ تعالیٰ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے اور پیسہ جو ہے نا وہ پانی کی طرح بہنا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی پتہ نہیں چلتا کدھر سے آیا اور کدھر گیا. پھر کیا ہے، انسان کے اندر جہاں پر حلال کھانے والا نرم مزاج ہوتا ہے، حرام کھانے والا بے مروت ہو جاتا ہے. اس کے اندر مروت ختم ہو جاتی ہے، دوسروں کی عزتوں کو وہ پامال کرنے لگتا ہے، محبت کے جذبے اس کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں. اور کیا ہے کہ جہاں پر دوسری طرف حلال کھانا اعمال کی قبولیت کا باعث بن رہا ہے، تو حرام کھانا جو ہے وہ ہماری جتنی ہم ساتھ اگر عبادات کرتے بھی جا رہے ہیں تو ان کو ضائع کرتا جا رہا ہوتا ہے. عبادات جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو بتاؤں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حرام کھانے کے نقصانات دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے، عبادات ضائع ہو جاتی ہیں. یوسف بن اسمات رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بہت غور سے سنیں کہ جب نوجوان آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، شیطان اپنے نمائندوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس کا کھانا کہاں سے ہے. اگر کھانا حرام ہے تو کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو، ہلکان ہوتا رہے، اس کی ذات ہی اس کے لیے کافی ہے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا، کہ اس کی عبادت ضائع کرنے کے لیے، کیونکہ یہ حرام کھانے کے ساتھ ہے تو لہٰذا بے شک یہ اپنی عبادات میں محنت بھی کرتا رہے گا، اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. پھر شیطان اس شخص کی طرف توجہ نہیں دیتا. پھر شیطان اس شخص کی طرف لگ پڑتا ہے جو عبادات بھی کرتا ہے اور حلال بل قائم رہتا ہے. پھر اس کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے لیکن حرام کھانا کھاتا ہے، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو ہلکان بے، یہ ہلکان ہوتا رہے، اس کی ذات ہی اس کے لیے کافی ہے. یعنی یہ تو خود ہی حرام کھا رہا ہے، تو اب اس کے اعمال تو خود ہی ضائع ہو رہے ہیں، تو مجھے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا ہے، حرام کھانے کا اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، گرد آلود جسم، لمبے بال، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب. حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، حرام سے ہی اسے کھلایا گیا، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک شخص ہے بہت عبادت کرتا ہے اپنی طرف سے اور پھر ہاتھ کھڑے کر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی کیسے دعا قبول ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا، اس کا پینا جو ہے، اس کا لباس، سب کچھ حرام ہے. تو کیا ہے کہ حرام جو کھانا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. عبادت کی توفیق ہی نہیں ملتی ایسے شخص کو، کیونکہ دل جو ہے وہ بے مروت ہو گیا ہے، تقویٰ سے خالی ہو گیا ہے، تو ایسے شخص کو عبادت کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو حرام پر قائم رہتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر حرام کھاتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر حرام کھاتا ہے، تو
اس کے بارے میں مفہوم یہ ہے کہ اس کو قیامت والے دن کیا ہوگا کہ دوزخیوں کی پیپ لائی جائے گی. کتنا سخت ہے. اور دل نیکی کے کاموں میں اس کا لگتا ہی نہیں ہے. دل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کا. جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے. یعنی غصب کرنا کسی کا مال, تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے. جنت بھی حرام ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. یعنی جنت کی محرومی کا باعث ہے حرام کھانا, جنت سے محرومی کا باعث ہے. کعب بن عجرہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن عجرہ, وہ گوشت اور خون والا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو سود پر پلا بڑا ہو, اور وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے. تو سب سے ہماری یہاں پر سیکھنے کی اہم بات کیا ہے کہ انسان کم کھا لے لیکن حلال کھائے, حرام بالکل بھی جو ہے وہ اپنے نزدیک نہ آنے دے. ہم نے حلال کے کھانے کے فائدے اور حرام کھانے کے نقصانات پڑھ لیے, تو تھوڑا سا ہم یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ حرام ذرائع آمدنی کون کون سے ہوتے ہیں, تاکہ ہمیں ہر چیز جو ہے واضح اور کلیئر ہو جائے. کہ سب سے پہلی تو دیکھ لیں کہ وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں, اس میں کیا ہے, سورہ مائدہ کے شروع میں ہی مردار, خنزیر, شراب, یہ سب جو ہیں وہ تمہارے اوپر حرام ہیں. پھر دوسری کیا چیز میں آ جاتی ہے کہ حرام مال کے ذریعے سے حلال کھانا, یعنی کھانا تو حلال ہے لیکن ذریعہ آمدنی جو ہے وہ حرام ہے. مثلا چوری کا مال حرام ہے, ڈاکہ, یہ ہمارے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جانی چاہیے. رشوت, یتیموں کا مال, وراثت کا مال, دوسروں کا جو حق ہے وہ کھانا, سود, ظلم سے حاصل کیا ہوا مال بھی جو ہے وہ کیا ہے, حرام ہے. ظلم کر کے آپ نے مال کھینچا اور اسے حلال چیزیں لے لے کر کھا رہی ہیں, تو یہ چیز کیا ہے, یہ حرام ہے. پھر اسی طرح حرام ذریعے سے مال کمانا, اس میں کیا ہے, حرام کاروبار کوئی بھی, جیسے شراب کا کاروبار کیا جا رہا ہے, ہیروئن کا کاروبار کیا جا رہا ہے, کسی حرام جو ہے وہ کاروبار کرنا. پھر اسی طریقے سے سود کا کاروبار کرنا. پھر اسی طریقے سے زانیہ کی اجرت, گلوکار کی اجرت, یہ حرام ہے. یعنی حرام ذریعے سے مال کمانا میں گلوکار کی اجرت یہ حرام ہے. کتے کی قیمت, اس کے بارے میں بھی سخت حدیث آتی ہے, کتے کی قیمت لینا اور دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, حرام ہے کتے کی قیمت. تو کیا ہے کہ ہم نے ان چیز پر غور کرنا ہے, دیکھنا ہے, اور باطل طریقوں سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں یہ سارے طریقے آ جاتے ہیں جو ہم نے پیچھے دیکھے. اس میں کیا آ جاتا ہے, سود ہے, رشوت ہے, جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنا. یعنی آپ کو پتا ہے کہ میری چیز میں کوئی نقص ہے اس میں کوئی خامی ہے, لیکن آپ قسم کھا کر مال کو بیچ دیتے ہیں, تو جو مال آپ کے پاس آئے گا وہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت حدیث ہے اس معاملے میں کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا تو اللہ اس کے لیے جہنم کو لازم کر دے گا اور جنت کو اس کے اوپر حرام کر دے گا. پھر انہی میں سے ایک آدمی کسی نے پوچھا کہ چاہے کوئی معمولی ہی چیز ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو. پیلو کیا ہے, جیسے مسواک نہیں ہوتی چھوٹی سی, مسواک کی طرح کی, یعنی اتنی کی چیز کو بھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا کر جو ہے وہ یا کسی کی دوسرے کا حق ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا, جھوٹی قسم کھا کر یا کسی مسلمان کا حق مار کر حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم لازم ہے اور جنت حرام ہے. اسی طرح باطل طریقے سے میں کیا آ جاتا ہے, مزدور کو مزدوری نہ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہوں گے جن کا میں مد مقابل لاؤں گا, یعنی میں ان کا مقابلہ کروں گا قیامت والے دن, میں خود ہوں گا ان کے مد مقابل آؤں گا. اور ان میں سے ایک شخص
وہ جس نے مزدور اجرت پر رکھا، پورا کام لیا لیکن مزدوری نہ دی، تو یہ چیز کیا ہو جاتی ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے. آپ نے جو پیسے بچا لیے یا اس کو کم دیے، وہ اب آمدنی جو ہے جو آپ کے آئی ہے، آپ نے بچا کر اس کی جتنا اس کا حق تھا وہ حق نہیں دیا، وہ اب حرام مال ہے. اور حرام مال جب کسی مال میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ سارا مال ہی حرام ہو جائے گا. تو لہٰذا کیا ہے کہ اس میں ہمیں کس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم کھاؤ حلال اور طیب کھاؤ. تو لہٰذا ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، خود بھی ہمیں کانشیس رہنا ہے، بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اور دوسری طرف ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو رزق حلال کے لیے دعا بھی کرنی ہے. آج کی یہی ہماری دعا ہے. اس دعا کو ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کر لینا ہے. آتی بھی ہے آپ لوگوں کو اور آپ کو بھیجی بھی جائے گی، تو انشاءاللہ آپ نے اپنی دعاؤں کی لسٹ میں اس کو دعا کو لکھ لینا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. کیا کہ اے اللہ میں آپ سے علم نافع، یعنی ایسا علم جو مجھے نفع دے گا، وہ پاکیزگی روزی اور مقبول عمل کا، یعنی وہ عمل جو میرا قبول ہو جائے، اس کی دعا مانگتا ہوں. تو دیکھیں کتنا بہترین اور کتنا بہترین پیکیج ہے اس دعا میں کہ علم نافع، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل. کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ وہ قبولیت کے درجے کو پا جائے. تو یہاں پر ہم رزق حلال کی بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنا ہر عمل کے قبول ہونے کی بھی دعا کر رہے ہیں. تو یہ دعا ہم آمین ثم آمین، اس دعا کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش بھی کریں گے. اور دوسرا کیا ہے، بہت پیاری دعا ہے کہ جس پر ہم کم ہی توجہ دیتے ہیں، کہ حلال کے کفایت کرنے کی دعا. کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے لیے حلال کو کافی کر دے، میرے اندر سے یہ ہیرس لالچ ختم ہو جائے، اور میرے لیے جو حلال روزی ہے اسی پر مجھے میرا دل جما دے، کفایت کر دے میری. کیا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس کو بھی آپ نے اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کیا ترجمہ ہے اس کا، کہ اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے سے میری کفایت کر، یعنی میرے لیے حلال کو ہی کافی کر دے. جو حلال میں روزی میرے پاس آ رہی ہے، میرے لیے یہ کافی ہو جائے، اسی میں میری برکت ڈال دے، اور مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے. اپنے علاوہ، اپنے فضل سے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے. میں پھر کسی سے گلے شکوے ایکسپیکٹیشنز میری سب سے ختم ہو جائے، بس صرف میں تیری رضا جو ہے وہ چاہتی ہوں. اور کیا ہے، حلال روزی میں میری کفایت کر دے، حلال روزی میرے لیے کافی ہو جائے. تو بہترین دعا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. تو لہٰذا ہم اپنے اس آیت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے اس آیت کو سمجھا، ہم نے یہاں پر بیٹھے بیٹھے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس چیز پر قائم کر لینا ہے کہ ہم نے آئندہ سے اپنی زندگیوں میں صرف اور صرف حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام کو چھوڑ دینا، اور ہمیشہ حلال جو ہے چیز کھانی ہے. اپنے آپ کا شدید ہم نے محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ کہیں ہمارے گھر میں جو آمدنی آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، اس کا سورس آف انکم کیا ہے. اس اپنے اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے. کیوں؟ کیا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. خود اپنا چیک اور بیلنس ہم نے ڈیلی کرتے رہنا ہے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ جس چیز میں ہمیں شبہ نظر آ رہا ہو نا، اس کو اپنی ڈال دینا، اس کو چھوڑ دینا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ شبہ والی چیز کو چھوڑ دو. کوئی کہتا ہے جی ہاں حلال ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے. آج کل تو بہت مسئلے، انشورنس، بینک کی کمائی، سود، کوئی کون سا فتوا دے رہا ہے، کوئی کون سا فتوا دے رہا ہے. لیکن کیا ہے، حضرت عمر نے کیا کہا کہ شبہ والی چیز کو چھوڑ دو. دل نہیں مطمئن ہو رہا نا تو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور بچوں کو حلال کھانے کی تمیز ہمیں سکھائیں. اکثر بچے جو ہے نا جنک فوڈ، باہر کے فوڈ کو کھانے کی جو ہے نا وہ بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں KFC وغیرہ کا جیسے مطالبہ کرتے رہتے ہیں.
تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب بھی باہر سے کوئی چیز ہم اس طرح کی لائیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کی انگریڈینٹس کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ حلال چیزوں پر ہی مشتمل ہے، حلال چیزوں سے ہی بنی ہوئی ہے. اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک عمل کی قبولیت کی دعا کرتے رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک عمل کی قبولیت چاہتے ہیں نا، کہ ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائیں، ہم یہاں پر تھکیں اور یہ نہ ہو کہ ہماری تھکاوٹ ہی بس رہے، جیسا شیطان نے کہا تھا کہ اس کو ہلکان ہونے دو، تو ہمیں کیا کرنا ہے، حلال کھانا اپنی زندگی میں لازم کر لینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرام وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ. اے اللہ تو مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جائے، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے. اور جب ہم ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ضرور حلال روزی عطا کرے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.